الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ القمر شفا کی 40 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاء تشریف لائے، آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ فرعون لعین کی جانب ڈر سنانے والے، فرعون کی قوم کی جانب، آل فرعون فرعون کی قوم، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں نجات دی سمندر سے، دریا سے، اور فرعون کی آل کو غرق کر دیا۔ یہاں فرمائے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ، جب فرعون کی آل کے پاس تشریف لائے۔ آل سے مراد ماننے والے ہوتے ہیں، قوم ہوتی ہے۔ اہل اور آل میں فرق ہے۔ اہل کا معنی ہوتا ہے گھر، اہلیہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں گھر والی، اہل خانہ گھر والے، لیکن آل کا لفظی معنی ماننے والا ہوتا ہے، قوم ہوتا ہے۔ عرف میں آل اگر اولاد کو کہا جائے تو حرج نہیں، لیکن لفظی معنی اس کا یہ نہیں ہوتا، بلکہ آل کا معنی ماننے والے، قوم ہوتا ہے۔ فرعون کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ لاولد تھی آگے، اس اعتبار سے فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، تو آل فرعون سے مراد کیا ہوگا؟ یعنی فرعون کے ماننے والے، فرعون کی قوم۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم کے پاس تشریف لائے، نذر ڈر سنانے والے، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے برادر اکبر حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ السلام، حضرت موسیٰ ہارون یہ دونوں تشریف لائے تھے۔ تو کذبوا بآیاتنا کلھا، تو انہوں نے آل فرعون نے، فرعون کے ماننے والوں نے جھٹلایا، انکار کیا، کذبوا انہیں جھٹلا دیا، بآیاتنا کلھا ہماری ساری نشانیوں کو، سارے دلائل کا انکار کر دیا، ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے سامنے جو دو پہلی نشانیاں لے کے تشریف لائے تھے، وہ ایک ید بیضا تھا اور ایک عصا، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکال کر اپنی مٹھی کو کھولتے، وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا، ید بیضا سفید ہاتھ۔ آپ کا عصا آپ کی خواہش پر بہت بڑے اژدہا کی شکل اختیار کر جاتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ یہ دو نشانیاں، دو معجزات لے کر فرعون کے سامنے تشریف لائے تھے۔ فرعون نے دونوں کا انکار کر دیا، البتہ فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ دیکھا تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کا مواخذہ فرمایا، ان کی گرفت فرمائی۔ اخذہ ایسی گرفت فرمائی کہ عزیزین مقتدر، جو گرفت بڑے غالب اور صاحب اقتدار کی گرفت تھی، یعنی یہ گرفت معمولی نہیں تھی، ڈھیلی گرفت نہیں تھی، زبردست قوتوں والے، زبردست عزتوں والے رب کائنات کی گرفت تھی، اس سے بچ نکلنا غیر ممکن تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کو کل 9 نشانیاں دکھائی تھیں، جن کا تذکرہ آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں۔ جس طرح خون کا ان پہ عذاب آیا تھا، جوؤں چچڑیوں کا عذاب آیا تھا، مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ کل 9 نشانیاں تھیں جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کے سامنے پیش فرمائی تھیں، اور ان کے چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا کہ خالق کائنات جل وعلا نے ان کو دریا میں ڈبو کر ہلاک فرما دیا۔ فرماتے پھر دیکھو کہ کیسی ان کی گرفت کی اس ذات بابرکات میں جو بہت عزتوں والا ہے۔ عزیز کا لفظی معنی ہوتا ہے غالب، عزیز کا لفظی معنی غالب ہوتا ہے۔ ہم اپنے کسی پیارے کو لفظ عزیز سے تعبیر کرتے ہیں تو میرے نزدیک بہت عزیز ہے، یعنی تیری عزت کا غلبہ میرے دل میں موجود ہے۔
عزیز کا لفظی معنی غالب ہوتا ہے، عزیز حکیم غالب حکمت والا، عزت کا معنی غلبہ ہی ہوا کرتا ہے۔ رب کی فرماتے ہیں مقتدر ایسی ذات جو صاحب قدرت ہے، اس سے لفظ اقتدار ہے، اقتدار کا مادہ بھی قادر ہے، قدرت کا ہونا، طاقت کا ہونا، اقتدار والا یعنی طاقت اور قدرت والا۔ خلا کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں اکفارکم خیر ام من اولئکم، یہ آپ نے قبل ازیں تذکرے پڑھے، قوم نوح کا تذکرہ پڑھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آپ نے پڑھا، قوم عاد کا ذکر آپ نے پڑھا، یعنی عاد و سمود، صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، موسیٰ کلیم اللہ کی قوم، فرعونیوں کا آپ نے تذکرہ پڑھا۔ رب کائنات یہ سارے ذکر فرمانے کے بعد کفار مکہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کوئی بہتر ہے؟ یعنی اگر ان کو سزا ملی ہے تو تمہارے پاس کون سا صحیفہ ہے جو رب نے تمہیں عطا فرما دیا کہ جو چاہو کرتے رہو تمہیں سزا نہیں ملے گی؟ تمہارے پاس وہ کون سی دلیل ہے؟ تم کیوں کر بچ سکتے ہو؟ ہاں البتہ یہ جدا بات ہے کہ رب کائنات نے میرے نبی سے وعدہ فرما لیا تھا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ ان کے اندر موجود ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا نہیں، یعنی آپ کی وجہ سے یہ عذاب الہیہ سے اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، مگر نہ ان کو کب کا ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا جاتا۔ فرماتے رب کائنات ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے پاس کسی کتاب میں کوئی اجازت نامہ ہے براءت کا کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ یعنی یقین بے یقین تمہیں بھی ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کفار مکہ یہ بکواس بکا کرتے تھے۔ میری اور آپ کے آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے 6 سال بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں۔ حضرت سیدنا حمزہ بھی 6 سال مسلمان ہوئے ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت حمزہ کے 3 دن بعد شرف ایمان سے مشرف ہوئے تھے۔ 3 دن پہلے حضرت حمزہ اور 3 دن بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم، اور میرے کریم آقا رسول اللہ کو اعلان نبوت فرمائے 6 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اتنے عرصہ میں 40 آدمی ایمان لے کے آئے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان لانے سے 40 کا عدد پورا ہوا تھا۔ ابتدا میں بہت آہستہ آہستہ اسلام پھیلا ہے، تو کفار کہا کرتے تھے یہ کہ ہے مٹھی بھر تو ہیں، ہم معاذ اللہ تعالیٰ کو پیس کے رکھ دیں گے، اگر ہم معاذ اللہ غصہ میں آ گئے ان کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں گے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو رب کائنات جل وعلا ان کو جواب دیتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میدان بدر میں کفار کے مقابلہ میں تشریف لانے والے صحابہ کی تعداد 313 تھی، تقریباً 313 صحابہ کرام میدان بدر میں میرے کریم آقا کی معیت میں تشریف لائے تھے کفار مکہ کے مقابلہ میں، اور وہ کفار مکہ کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 1000 کے قریب لشکر جرار لے کے آئے تھے۔ ان کا خیال تھا ہمارا جتھا، ہماری طاقت، ہماری جمعیت، ہمارا گروہ، ہماری قوم، ہمارے معاونین، ہمارے ساتھی بہت زیادہ ہیں، مسلمانوں کی تعداد ہی کیا ہے؟ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن جمیع، ہم تو بہت بڑا اجتماع ہے، جماعت ہے، اکٹھ ہے، ہمارا بہت بڑا گروہ ہے، ہم تو بہت بڑی جماعت ہیں، منتصر، جو مدد کی گئی ہے، ہم بدلہ لیں گے، یعنی ہم مسلمانوں سے بدلہ لینے پر قادر ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے۔ رب کائنات جل وعلا ان کے اس دعویٰ کا جواب دیتے ہیں سیہزم الجمع، ہزیمت اٹھانا اردو میں بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مراد ہوتا ہے شکست کھا کر بھاگ جانا۔ سیہزم الجمع، بھاگ جائے گی ان کی ساری جماعت، یولون واللہ یولو، پھر جانا، گھوم جانا۔ رب کریم فرماتے ہیں یولون دبر، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، پچھواڑے کو کہتے ہیں۔
خلا کے کائنہ فرماتا ہے ان قریب یہ ساری جماعت پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، رب کائنات نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑا گروہ ہے اور ان قریب یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میدان بدر میں جب یہ 1000 کے قریب لشکر جرار کی صورت میں مسلمانوں کے مد مقابل ہوئے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عریش مبارکہ کے اندر تشریف فرماتے۔ عریش، عرش کا معنی ہوتا ہے چھت، عریش سے مراد جھونپڑی ہے، کیونکہ جھونپڑی کی الگ چھت نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی انداز میں جھونپڑی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ سرکنڈوں کی یا کھجور کی شاخوں کی بنی ہوئی جھونپڑی تھی، جو انصار صحابہ نے بارگاہ رسالت مآب میں یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ جھونپڑی کے اندر تشریف لے جائیں، میدان جنگ میں ہم جاتے ہیں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جھونپڑی کے اندر تشریف فرماتے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر خدمت تھے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں سر رکھے بارگاہ رب العزت میں ملتجی تھے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، میرے کریم آقا نے اس وقت یہ بھی پڑھا تھا، اور بارگاہ رب العزت میں جو دعا مانگی تھی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے رب کائنات جل وعلا یہ مٹھی بھر میرے غلام جو آج کفار کے مد مقابل ہے، مولا تعالیٰ اگر یہ شکست کھا گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی امداد فرما۔ پھر رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرما لگے ابو بکر مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو امداد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ برکہ کا یہ جز ارشاد فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ يَوَلُّونَ الدُّبُرَ، اب ان کی جمعیت منتشر ہو جائے گی، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے زمین سے کینکروں کی ایک مٹھی اٹھائی اور شاہت الوجوہ فرماتے ہوئے ان کی جانب پھینک دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے اس آیہ برکہ کی سمجھ آئی، اس وقت مجھے پتہ چلا یہ کس وقت کے لیے آیہ برکہ فرمائی گئی ہے۔ اور رب کائنات جل وعلا نے اس کینکروں کی مٹھی کے لیے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ ذرا انداز ارشاد گرامی، انداز گفتگو دیکھیے، ذرا رفتار کلام دیکھیے۔ رب کی فرماتے ہیں وما رمیت، اے محبوب مکرم، وما اور نہیں، رمیت تو نے پھینکی تھی، رمی دور سے شے کو پھینکنا، جس طرح رمی جمار پتھر کو دور سے پھینکنا، رمی تیر اندازی کو بھی کہتے ہیں۔ وما رمیتا اور نہیں پھینکی تھی وہ کینکریاں یا رسول اللہ آپ نے، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ، وہ نہیں پھینکی تھی تو نے جب کہ تو نے پھینکی تھی۔ وما رمیتا اذ رمیتا، وہ نہیں پھینکی تھی تم نے، اذ رمیتا جب تم نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، مگر وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، یعنی وہ کینکریاں جو تم نے پھینکی تھی، نہیں پھینکی تھی تم نے جو تم نے پھینکی تھی، سبحان اللہ، نہیں پھینکی تھی تم نے جو تم نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، مگر وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی بھی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں، جس کے چہرے پر مصطفیٰ کریم کی جانب سے پھینکے ہوئے کینکریاں نہ لگی ہوں۔ ان کے چہرے پھر گئے اور وہ جس طرح دم دبا کے بھاگنا کہتے ہیں، پیٹ پھیر کر وہ کافر بھاگ گئے۔ صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، 70 کافر قتل کر دیے گئے، 70 کافروں کو گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ وہ سارے کے سارے سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں غرق اور مسلح تھے، مسلمان نہتے تھے، ہاتھوں میں بعض کے شاخیں، بعض کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ سن کر حیران ہوں گے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر قتل کر دیے گئے اور 70 کافروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے بلکہ یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ پھر یہ چیز میدان بدر میں ظاہر ہو گئی۔ اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر، ارشاد فرماتے ہیں بل الساعۃ، بلکہ وہ ساعہ
مطلقاً ساعت کا معنی ہوتا ہے گھڑی، وقت، لمحہ۔ یہ ہاتھ میں باندھنے والی گھڑی کو بھی الساعہ ہی کہتے ہیں۔ یہ وال کلاک کے لیے بھی لفظ الساعہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ مطلقاً گھڑی، وقت، لمحات، اوقات لفظ ساعہ سے تعبیر کیے جاتے ہیں، لیکن جب الف لام کے ساتھ اس کو معروف کر لیا جاتا ہے، معرفہ بنا دیا جاتا ہے، پھر اس سے مراد قیامت کی گھڑی لی جاتی ہے۔ جس طرح کتاب مطلقاً کتاب ہے، الکتاب کہا جائے گا تو قرآن کریم مطالعہ لیا جائے گا۔ خلا کی کائنات اشار فرماتے ہیں بل الساعۃ، بلکہ وہ قیامت کی گھڑی، موعدہم، جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کے ان سے وعدہ ہے، وہ قیامت کی گھڑی، والساعۃ، اور وہ گھڑی، ادہا وامر، وہ بہت ہی کڑوی اور بڑی شدید ترین گھڑی ہوگی۔ یعنی یہ دنیا میں جو ان کو سزا ملی ہے نا تھوڑی سی میدان بدر میں، یہ تو بہت ہی معمولی سزا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل سزا تو قیامت کے دن ملے گی۔ اسی طرح ایمان والے کو دنیا میں رب کائنات جل جلالہ جو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، یہ تو بہت ہی مختصر سی ہیں، اصل عزت و قیامت کے دن میسر آئے گی، جب عزت و عظمت کا تاج سر پر سجا دیا جائے گا، جنت کا لباس زیب تن کروا کے عزت کی سواریوں پر بٹھا کر جب جنت میں لے جایا جائے گا، تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی دولت کتنی عظیم ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔